سیاسی جماعتوں سے لازم جڑیں سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ بے شمار ان افراد کے 10 سال کے کارڈز آ چکے ہیں، 6 جا کے 10 سال کا قانون ختم ہو چکا ہے، جن کو سرٹیفکیشنز جاری کی تھیں پاکستان کمیونٹی نے کہ بھائی یہ لوگ رضاکار کے طور پر کئی سالوں سے رضاکارانہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جن نوجوانوں کے 10 سال کے کارڈز ختم ہو جاتے ہیں، 3 سال میں جانے کی بجائے سیاسی جماعتوں سے جڑے تاکہ وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور باروب طریقے سے، نہ کہ یہ کرتے ہوئے بندہ کسی کو یار لیٹر دے دو، اب جب کام ہی نہیں کیا تو لیٹر کہاں سے ملے گا؟ جو دے گا وہ بھی غلط ہے اور آپ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح اپنے وقار کو مینٹین کریں میرے شیروں، اپنی عزت اور آبرو کو مینٹین کریں، اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ تو یہ فارمولے میں اکثر و بیشتر آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ویزے کے حوالے سے بہت زیادہ افراد بے چین ہیں، پاکستان سے لے کر دنیا بھر کے مختلف ممالک میں۔ تو ورک ویزا یونان کے حوالے سے لوگ 2 ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور لوٹنے والے خوش ہیں۔ تعجب کی بات ہے، لوٹنے والے خوش ہیں۔ اگلے دن بھی ایک کروپی سے نوجوان شہزادہ آیا، تو میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے لگے ہیں، تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد وہ آیا تھا، اور وہ ٹھیکیدار نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے مالک سے رابطہ نہیں کرنا، یہ نہیں وہ نہیں یہ کرنا۔ تو میرے بچوں، میرے شیروں، لٹ جانے کے بعد بھی یعنی کہ آ کے تو پاؤں نہ لگیں یا آپ کو پتہ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جاننا چاہیے علم بہت بڑی طاقت ہے، علم بہت بڑی قوت ہے، اور قوانین کو جاننا، 7 سمندر پار آنا، 40 50 60 لاکھ روپے لگا کے تو اس کے بعد آپ کا نقصان ہو جائے تو وہ مناسب چیز نہیں۔ اس میں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جائز بنیادوں پر، جائز بنیاد جو ہے اس میں جو اخراجات لگا کے 1000 1500 یا بہت زیادہ 2000 یورو تک اخراجات میں جائز طریقے سے آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح آ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ، آپ میں سے تقریباً کروڑوں لوگ آنا چاہتے ہیں، ہر نوجوان، ہر شہزادہ، ہر بچہ تلا ہوا ہے، میں نے باہر ہی جانا ہے۔ تعلیمی ویزوں پر ایجنٹوں کو، اسمگلرز کو 60 لاکھ روپے دے کے تو وہ کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پر تھوڑا اعتراض ہے۔ ویسے تو آپ کی مرضی، آپ کی زندگی ہے، جیسے آپ کا دل کرتا کریں، لیکن وقار کو مجروح نہ کیا کریں۔ کل پرسوں سے ایک بچہ فون کر رہا ہے، جی وہ میرا ایجنٹ یا وہ پکڑے گئے ہیں، تو اب بڑی پریشانی ہے کیونکہ 40 لاکھ روپیہ پہلے دیا تھا، اب یہ کیا، تو ساری فیملی ہم بڑی پریشان ہے، اور پریشانی کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو نہ کیا کریں ایسے۔ لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے، اور پریشانی تو پھر آنی ہوتی ہے جب گھر کی ساری پونجی دے دی ایجنٹوں کو، دلالوں، پھر پریشانی تو آنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں، کاوش کریں کہ آپ براہ راست آن لائن ویزا جو ہے اس کو ڈھونڈیں، براہ راست کوئی اپنا ایسا نیک بخت بندہ ڈھونڈیں جو اپنے مالک سے آپ کے ویزے کی اپلیکیشن کرے، اور 1000 1500 اور زیادہ سے زیادہ 2000 یورو کے اندر آپ کا ویزا لگ جائے اور آپ یونان میں آ جائیں۔ میرے بچوں، اگر 50 60 70 لاکھ روپیہ دے کے آپ نے آنا ہے تو یقین کر لیں، گارنٹی اور ضمانت سے آپ اپنے وطن میں، جہاں آپ کی ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، وہ کروڑوں اربوں کا چھوڑ کے آپ آ جاتے ہیں، اور پھر آگے سے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگتے، اور ٹینشن اور پریشر بھی ہوتا ہے کہ 60 لاکھ روپیہ دے کے آئے۔ تو 2 کیٹاگریز ہیں کہ اگر تو آپ کو درست طریقے سے ویزا ملتا ہے تو سب بسم اللہ آئیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں کہوں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اور جتنے ویزے والے آتے ہیں میرے بچوں، میرے شیروں، سب سے پہلے آتے ہی انٹر ہوں، پہلا دن ریسٹ کریں، دوسرا دن کہیں کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے آفس میں جانا ہے۔ پاکستان کمیونٹی یونان میں مقیم پاکستانیوں کا دفتر ہے، چہ جائے کہ دوسرے ممالک والے لوگ بھی آتے ہیں، بنگلہ دیشی آتے ہیں، افغانی آتے ہیں، حتیٰ کہ نیپالی، سری لنکن، انڈین، بے شمار ملکوں کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے فیس بھی للہ میں سروس کرتا ہوں۔ کوئی 1 سینٹ، کوئی 1 پائی، کوئی 1 دلا نہ آج چاہیے، نہ 30 سال پہلے چاہیے تھا، نہیں چاہیے، لیکن آپ کی عزت اور وقار چاہیے۔ اور اس لیے آپ جو لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ویزے ضائع ہو جاتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں
اب میں کیا کروں جب ویزا بھی ختم ہو گیا، تو اس وقت پھر کرنے والا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، اس ویزے کی مد میں چھوٹا سا پھر دوبارہ 1000 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنے مالک جو یونانی مالک ہے وہ ٹورزم میں ہے، وہ ریسٹورنٹ میں ہے، کھیت کھلیان کا ویزا کم سے کم لے، کیونکہ کھیت کھلیان میں پھر آ کے آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ کام بڑا سخت ہے، دور بڑا ہے، بالکل علیحدہ ہے، پہاڑوں میں ہے جی، دوسری جگہ۔ تو ویزے اچھے سے اچھے چوز کریں، یعنی کہ کم از کم کسی فیکٹری کا ہو، نرسنگ کا ہو، ہوٹلنگ کا ہو، ریسٹورنٹ کا ہو، کم از کم بلڈنگ کنسٹرکشن کا ہو، اس میں بھی اجرت اچھی ہے۔ تو ان دکانوں مکانوں فیکٹریوں کے جو ویزے ہیں، ٹورزم کے ویزے ہیں، نرسنگ میں ویزے ہیں، اسٹڈی ویزے ہیں، ان ویزوں پر فوکس رکھیں اور ڈائریکٹ براہ راست آن لائن چیک کرتے رہیں۔ جب آپ یہ ویزا لیں گے تو ویزا لینے کے بعد آپ کا مالک جب پیریفیریا میں اپیل دائر کرتا ہے، اپلیکیشن دائر کرتا ہے، تو اپلیکیشن 1 ماہ سے 3 ماہ کے اندر منظور ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو ویزا بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا مالک یہاں یونان سے میل کر کے ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کہ میرے مزدور کا ویزا جو ہے اوکے ہو چکا ہے، اور آپ اس سے ٹائم اپوائنٹمنٹ دیں تاکہ یہ میرے کام پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے درست۔ رشوت لے کر دے کر جب آپ کرتے ہیں تو بے شمار۔ اب پیچھے نا یہاں 4 بچوں کا ویزا ہے، تو ایک بچے کا اتفاقاً نام غلط لکھا گیا۔ یہ سیپولیا میں وہ شہزادے رہتے ہیں، ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو 3 کا ویزا تھا، تو 2 پہلے گئے، تو تیسرے کا نمبر غلط تھا۔ اب 2 کا پہلے والا جو ہے ریجیکٹ ہو گیا، اور تیسرے کا جب نمبر درست کر کے بھیجا گیا تو اس کا ایسے ٹک کر کے انہوں نے لگا دیا۔ فائل میں آپ نے 5 چیزیں بڑی بنیادی ذہن نشین کرنی کہ آپ کے مالک کا نام کیا ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے رہائش کیسی کرنی ہے، آپ کی تنخواہ کیا ہے، اگر ویزا نہ ملا تو آپ کیا کریں گے۔ اس طرح کے مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پیچھے ایک بچی کا ویزا انہوں نے کینسل کیا، خاتون کا، ایک بیٹی ہماری کا۔ تو وہ کیا تھا کہ ایک گھر میں خدمت کا ویزا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کرنٹ جو ہے جاب کیا ہے، کرنٹ پیشہ کیا ہے، تو اس نے اپنا کرنٹ پیشہ بتا دیا جو بھی تھا ان کا، تو وہ نہیں تھا جو اس ایکسپیرینس سے متعلق تھا۔ تو یہ بھی چیزیں ذہن نشین رکھا کریں کہ ان کو اس پیشے میں آپ کی مہارت چاہیے، تو اس لیے اس سے ملتا جلتا یعنی کہ فار ایگزامپل کسی نے گھر کا ویزا لیا ہے تو وہ کہے کہ ہمارا تو معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان سے ادب سے بولتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جاب مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ تو اس طرح جس بھی پیشے میں آپ جا رہے ہیں، اگر کسان کا ہے تو آپ بتائیں کہ میرا تو پورا ملک زرعی ملک ہے، کسان کا ہوں، دیہی علاقوں کا ہوں۔ اس طرح اگر آپ فرنیچر سے ہیں، آپ کسی کاریگری کا کام کرتے ہیں، ویلڈر ہیں، اگر فیکٹری کا ہے تو اس سے متعلق آپ نے بڑے پر اعتماد طریقے سے رہتے ہوئے آپ نے اپنی بات بتانی۔ اگر وہ کہتے ہیں اگر ویزا نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے، تو اس صورت میں آپ بتائیں گے جناب مجھے ویزا ملا ہوا ہے، مجھے کام ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یونان آنے کے بعد مالک نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، تو پہلے ہفتے میں میرے بچوں، میرے شیروں، میرے شہزادوں، آپ نے وکیل کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کبھی بھی نہیں کرتے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ کبھی ادھر دوڑ لگا دیتے ہیں، کبھی ادھر دوڑ، کبھی ادھر ہی ٹھیری ٹا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بڑا ہی دوڑیا، میں تے کوئی پاسا چھڑے ہی نہیں۔ او بھائی جدھر جانا تھا ادھر تو گئے ہی نہیں۔ تو پھر وکیل نے، یعنی کہ اگر آپ کا مالک نہیں مل رہا، اگر ٹھیکیدار کا کھتا چھوڑ دیا کریں اس بیچارے کا، جس ایجنٹ نے، جس ٹھیکیدار نے آپ سے 50-60 لاکھ روپیہ لیا ہے، اس کا کھتا چھوڑ دیا کریں۔ رضاکار کوئی لایا تو اس کا کھتا نہ چھوڑیں، کیونکہ رضاکار بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں۔ تو آپ ڈائریکٹ، آپ کے پاس کانٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ نے ڈائریکٹ اپنے مالک سے ملنا ہوتا ہے۔ اگر نہیں ملتا، مالک انکار کرتا ہے، تو قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد آپ کا مالک چینج ہونا چاہیے۔ بیماری کی صورت میں اگر کچھ بچے کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، علاج یہاں کرانا ہے، پاکستان نہیں جانا۔
क्योंकि जब आप चले जाते हैं पीछे से वो वीज़ा कट कर देते हैं, मालिक जाके कहता है कि ये मेरा वर्कर नहीं है, भगोड़ा है, चला गया है, मुझे नहीं पता। यहाँ इलाज कराना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। तो इस तरह मेरे बच्चों जुड़े रहा करें व्हाट्सएप पे, अपने सवालात अपने छोटे छोटे 10-20 सेकंड के करके ना भेजते रहा करें, ताकि जो जो मौका मिलता है, और बेहतरीन टाइम है दिन 3 से लेकर शाम 6 बजे तक, ये बेहतरीन टाइम होता है, तो इस वक्त आप भेज सकते हैं। ये हैं कुछ तरीकाकार, जो रह जाए वो आप दोबारा पूछ लेंगे, मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अच्छा, अली हमजा की तरफ से सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अली हमजा, जिंदाबाद। हाँ जी, हम भी जनाब आपको दुआओं के तोहफे भेजते हैं, कबूल फरमाए। अली हमजा के बाद जनाब फ़ानी है, फ़ानी कहते हैं आपको मजीद हिम्मत और हौसला अल्लाह ताला अता फरमाए, बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़ानी का और आप सारे शेरों का। जैदी इरफान की तरफ से सलाम है, तहाइफ है, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो अब्दुल मजीद उस्मानी साहब है, दुआएं और सलाम है। अब्दुल मजीद उस्मानी साहब आपका बेहद शुक्रिया। तो दुआएं हकीकत है कि बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, और दुआएं वो ख़जाना होता है जो ये असल में आप तहाइफ करते हैं या दुआ करते हैं, ये असल में एक दिलजोई का बस निज़ाम होता है। तो अल्लाह ताला आपकी दिलजोइयाँ फरमाए और आपको अपनी रहमतों से नवाजे। अच्छा जी, राना यासर साहब की तरफ से सलाम है, तहाइफ है, बेहद शुक्रिया। राना यासर एक बड़ा सैर सपाटे वाला हमारा शहजादा है, तो आजकल चला गया है पाकिस्तान। तो राना साहब आ जाए वापस। हाँ जी, काफ़ी शहजादे कल भी एक नौजवान मेयर साहब आए हुए थे, तो नफीस, तो वो याद कर रहे थे, दफ्तर में बैठे हुए थे, नफीस का भाई आया था तो आपको याद कर रहे थे। तो मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही है, राना साहब बिल्कुल याद रखने वाले नौजवान है। अरशद सीमा के बारे में, अर्गो सीमा के बारे में वजाहत कर दें। अच्छा, अर्गो सीमा के बारे में क्या वजाहत कर दें, ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अर्गो सीमा मेरे बच्चों ये है कि टैक्सेस के मुख्तलिफ किस्में और तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फर्म में, फैक्ट्री में काम करते हैं तो एनसीमा लगता है। अगर आप खुद अपना काम करते हैं, अर्गोसीमा लगता है। किसी काम में तेवे लगता है, किसी में, ये टैक्सेस की मुख्तलिफ अकसाम है। अब आप इस सिलसिले में क्या पूछना चाहते हैं, ये नहीं मैं समझ सका। ठीक है जी, ये थी वो चीज़ें जो आप पूछना चाह रहे थे और मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ऐसा है कि अपना A2 के जो इम्तिहानात हैं उसकी तैयारी कर लें, बावकार रहें, और बावकार रहना आप पर बहुत लाजिम है, बहुत जरूरी है। ठीक, आप बावकार होंगे, आप काबिल इज्जत होंगे, तो आपका दीन, आपकी मिल्लत, आपके लोग सारे बाइज्जत होंगे। क्योंकि एक बंदा जब इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं ना करता, वो फिर पता होता है ये मुसलमानों का बच्चा है, उम्मत मोहम्मदी का एक नौजवान है। तो दस्तूर खुदा का जमीन पे रवाज मेरे मोहम्मद के, ये हमारे दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए, और ये ही सारी जिंदगी का मंशूर होना चाहिए। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम, फी अमान।